آپ نے کہا کہ خلافت لانے کے لیے ہمیں سب کو اکٹھے ہونا ہوگا، تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ سیاسی اتحاد کس کس سے ہو سکتا ہے؟ اچھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے کہ فلاں سے سیاسی اتحاد ہو سکتا ہے، فلاں سے نہیں ہو سکتا ہے، تو جس وجہ سے ہم آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، ہوں، تو سیاسی اتحاد کس کس سے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، اس ملک کی غالب اکثریت 98% کہیں تو بالکل غلط نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھتی ہے۔ رائٹ۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب نہ صرف دیوبندی ہے، نہ صرف بریلوی ہے، نہ صرف اہل حدیث ہیں، یہ سب کے سب اہل سنت والجماعت کے اندر آتے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب یہ ہے رسول اللہ کی سنت کو ماننے والے، درست۔ ٹھیک ہے، بخاری مسلم یا ہماری جتنی بھی ہیں احادیث، اور والجماعت کا مطلب ہے جماعت صحابہ کو اپنے لیے معیار سمجھنے والے۔ بس اتحاد انہی کے درمیان ہو سکتا ہے اور کسی کے درمیان نہیں۔ اتحاد اہل سنت والجماعت۔ بس اہل سنت والجماعت سے ایک فرقہ مراد نہیں ہے، میں پھر بات کر لوں سر، آپ کو۔ اہل سنت والجماعت آپ کو یہ پتا ہوگا یہ نیکٹا کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، کالعدم جماعت ہے۔ یار یہ چھوڑے نا، کسی نے اپنے ساتھ اہل سنت لگا لی تو ہم کیا کریں؟ صحیح۔ وہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نیکٹا کو نہ دیکھیں، نیکٹا ویکٹا جو بھی ہے، ہم بات کر رہے ہیں اوول 8-14 صدیوں کو دیکھ کر، یہ کوئی آج کی اصطلاح نہیں ہے۔ رائٹ۔ اہل السنہ والجماع اس کا مطلب ہے سنت کو ماننے والے، جماعت صحابہ کو اپنے لیے معیار سمجھنے والے۔ اس میں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث یہ سارے آ جائیں گے۔ اس منہج کو ماننے والے، اس فارمیٹ اور پیراڈائم کو تسلیم کرنے والے، اس یک نکاتی ایجنڈے پر آ جائیں۔ دیکھیں، نظام میں اختلاف نہیں ہوتا، آپ کا عبادات میں اختلاف ہوگا، بدعات میں، شرکیات میں، آپ کا تھوڑا بہت عقائد میں اختلاف ہو جائے گا۔ رائٹ۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ عقیدے میں اختلاف نہ رکھیں، کر لیں، اخروی ہوں گے۔ ٹھیک ہے، نہیں دنیاوی بھی ہیں وہ، اس پہ شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں وہ نہیں ہوں کہ مٹی پاؤ پالیسی کے تحت صحیح۔ کہیں نہیں جی نہیں، ہم نے ایک دفعہ ہم علماء کے اجلاس میں بیٹھے تھے، ایک نے کہا جی ہم نے اور فلاں فرقے میں اختلاف ہی نہیں، کس نے کا اختلاف؟ میں کہا یار عجیب بات ہے، دل میں کہا یہ تو عجیب بات ہے، کس نے کا اختلاف نہیں ہے؟ بھائی اختلاف ختم کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے اختلاف کو آپ تسلیم کریں، میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہے، پھر آگے بات چلتی ہے۔ باری جو اس پیراڈائم کو تسلیم کرتے ہیں نا، قرآن، سنت، صحابہ، اجماع، قیاس، جو اس پیراڈائم کے نیچے آتے ہیں، وہ اس نقطے پر آ جائیں کہ ہم نے اس ملک میں نظام کو نافذ کرنا ہے۔ نظام میں اختلافات نہیں ہوتے ہیں، عبادات کی حد تک اختلاف ہوتے ہیں۔ رائٹ۔ مثال کے طور پر ایک کہتا ہے کہ میں نے اذان سے پہلے صلاۃ و سلام پڑھنا، دوسرا کہتا ہے نہیں پڑھنا۔ جو پڑھتا ہے پڑھے، جو نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں صحیح کر رہے ہیں، یہ میں بھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ دونوں غلط کر رہے ہیں، صحیح۔ میری بھی اپنی ایک پریورٹی اپنی جگہ، درست لیکن ہے۔ اس کا تعلق ملک کے اندر جو کرسی کے اوپر نظام نافذ ہو رہا ہے، جس نے سود کو ختم کرنا ہے، جس نے بے حیائی کو ختم کرنا ہے، جس نے اسلامی معیشت کو نافذ کرنا ہے، اب یہ تو چیز وہاں انوالو نہیں ہے نا۔ تو کم سے کم یہ جو اہل سنت والجماعت کا ایک فارمیٹ ہے، اس کے اوپر آ جائیں گے تو باقی اپنے اختلافات ممبر کے اوپر اپنے رکھیں، اچھا سر، یہاں میرا سوال ایک اور یہ ہے، وہاں اپنے اختلاف نہ رکھیں۔ ایک مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک اتحاد قائم کیا تھا، وہ ٹھیک تھا؟ کون سے اتحاد مجھے بتائیں؟ جو کے پی کے میں جیسے حکومت بنی تھی، جس میں شیعہ سنی سارے لوگ موجود تھے، تمام مکاتب دیکھیں جی، فکر میں سے سیدھی تعلق سی رکھنے آپ کو والے۔ بات کرتا ہوں، جو صحابہ کا دشمن ہے اس سے اتفاق نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی بھی نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ آپ کے اتفاق میں روڑے اٹکائیں گے۔ صحابہ سے اپنی دشمنی کرنے والوں کو آپ اپنے اتحاد سے باہر رکھیں، آپس میں اتحاد کریں، اتحاد کو اتنا وسیع بھی نہ کریں کہ اتحاد ہو ہی نہ سکے۔ پاجامے کو دیکھ کر پاؤں پھیلانے چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ آپ اتحاد کے امبریلا کو اتنا بڑا وسیع نہ کریں کہ آپ کی اتحاد قائم ہی نہ ہو سکے۔ جو لوگ قرآن و سنت اور صحابہ کے پیراڈائم سے باہر ہیں نا، ان کو آئسولیٹ کر دیں، وہ جی، ان ملک سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ نہیں ہو سکتا، اور ان سے اس اتحاد کا مطلب کرنا یہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان نے صحیح نہیں کیا تھا۔ کیا جی؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا آپ صاحب نے مولانا صحیح، فضل الرحمان صاحب نے اس مقام پہ جو جزوی کام ہے وہ صحیح نہیں کرتا، میں کلی کام کے اختلاف نہیں کرتا ہاں ہوں۔ وہ جزوی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاسی قابلیت کا میں وہ احترام درست ہے، کرتا ہوں، بالکل درست ہے، وہ ہاں چیزیں ہیں نا۔ سیاسی رائے کا اختلاف بھی رکھتا ہوں۔ احترام ظاہر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ان سے اختلاف نہ رکھ سکوں، رائٹ ہے۔ ٹھیک ہے جی، کرتے ہیں، لیکن یہ ایک جزوی اختلاف ان کا میں نے ان سے ہمیشہ رکھا ہے اچھا مولانا کہ وہ صاحب دشمنان صحابہ کو سائڈ پہ رکھیں۔ میں آپ کو چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، جو ابو بکر صدیق کا نہیں ہو سکتا، میرا اور آپ کا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بس بات ہی اچھا ختم سر، ہو گئی۔ میرا نا یہاں سوال ایک یہ بھی ہے، کیونکہ میں طالب علم ہوں اور میرے جیسے طالب علم یہی سوچتے ہیں، اب اگر فرض کریں کوئی بات ہو، مفتی تقی عثمانی صاحب اس کو کہہ دینا، ہم بڑے دھڑلے سے گفتگو کرتے ہیں، یار مفتی صاحب نے یہ کہہ دیا، یہ تو صحیح ہے۔ اب جب مولانا فضل الرحمان صاحب مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھتے ہیں، مفتی صاحب کہہ لیجئے کہ وہ ایک جس طرح کہتے ہیں وہ بیعت کرتے ہیں مولانا صاحب کی، تو ہمارے جو طالب علم ہیں، ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ اتحاد ہو سکتا ہے، کس میں؟ ٹھیک ہو گیا، یعنی آپس میں کسی جماعت میں، دیکھیں مذہبی جماعتوں میں، ایک بات یاد کہ رکھیں، آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، مفتی صاحب مولانا فضل الرحمان صاحب تو ایک ہی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں،
میں بھی اسی مسئلے سے تعلق رکھتا ہوں، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، جی جی بالکل. تو یہ تو پھر کوئی ان کے مسالک کے جو بڑے ہیں جس کو پاکستانی کمیونٹی فالو کرتی جی ہے، اب جی مفتی صاحب کو یعنی سارے لوگ مانتے ہیں، میرے خیال قابل میں احترام شخصیت ہے قابل مفتی احترام صاحب، نو بہت ڈاؤٹ بڑی علمی شخصیت ہے. نو ڈاؤٹ نو جی ڈاؤٹ جی بالکل. تو پھر ان بڑوں نے ان کو نہیں سمجھایا کہ یہ اتحاد نہیں ہو سکتا، جن کو مولانا صاحب کو، مولانا فضل الرحمان کو. ہم کیا کریں، ان سے پوچھ لیں، یہ سوال ان سے بنتا ہے، مجھ سے نہیں بنتا. میں تو اس حوالے سے جو ان کے کرنگی کے فتوے میں اس سے بھی میں اختلاف رکھتا ہوں. تقی صاحب پہ ہاں، دشمنان صحابہ کے بارے میں ہم ان سے زیادہ کلیئر ہے، اللہ کا شکر.